ایک کہانی حصہ 54 وائز اور خدا کا خوف۔ وائز پہلا باب تا 12 باب۔ ایک بار پھر ہمیں بائبل کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ آیت، باب، کتاب اور یہاں تک کہ پرانا اور نیا عہد نامہ بھی الگ نہیں ہونے چاہیے۔ بائبل کی 66 کتابیں ایک کتاب اور ایک کہانی ہیں۔ حتیٰ کہ وائز کی کتاب میں اگر ہمارے پاس اس سے پہلے اور اس کے بعد ریکارڈ موجود نہیں ہے اور صرف وائز کو پڑھنا اور مطالعہ کرنا ہے تو درست نقطہ نظر سے صحیح نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے۔ وائز کی کتاب عہد نامہ قدیم میں اسرائیلیوں کی تاریخ کے بارے میں بات کرتی ہے جو تباہی کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ نظموں کی کتاب سے ایوب میں خدا کی حاکمیت کے کاموں کے بارے میں اور زبور میں تمام آزمائشوں اور مصائب کے دوران خدا سے امید کرتی اور خوف میں رہتی ہے، اور امثال کی کتاب میں یسوع مسیح جو حقیقی حکمت ہے کی وضاحت کی گئی ہے۔ وائز کی کتاب اس بارے میں بات کرتی ہے کہ ہم کس طرح ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلے سے اس بے معنی دنیا میں بیکار نہیں ہے، اور غزل الغزلات میں یسوع مسیح دلہا اور خدا کے بچوں دلہن کی محبت کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اب ہم وائز دیکھیں گے۔ وائز کا مصنف، اگرچہ سلیمان کا نام وائز میں کبھی بھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن وائز کا مصنف شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے وائز کی باتیں اور میں وائز یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا کہ الفاظ کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سلیمان داؤد کی اکلوتی اولاد تھا جو یروشلم میں اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ یہ اس لیے کہ سلیمان کے بعد بادشاہوں کو اسرائیل کا بادشاہ کے بجائے جنوبی یہودا کا بادشاہ اور شمالی اسرائیل کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ وائز کی کتاب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وائز بہت زیادہ حکمت کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ وائز کی کتاب کے مصنف کا انکشاف اس طرح کیا گیا تھا کہ دانشمند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس وائز کو لکھنے والا یسوع مسیح ہے جو حقیقی چرواہا ہے، نہ کہ اس کی اپنی ذات۔ وائز کی ترتیب، وائز کی کتاب سلیمان کو وائز داؤد کا بیٹا اور یروشلم کا بادشاہ بیان کرتی ہے، اور وہ داؤد کا بیٹا یروشلم کا بادشاہ تھا اور اس وقت اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ٹھیک اس کے بعد وہ بطلان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے باطل ہی باطل۔ وائز کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ اور وائز کی کتاب ایک شخص کی زندگی پر اس زندگی کی بیکار زندگی سے لے کر حقیقی انسانی ذمہ داری تک مبنی بے معنی کی وضاحت کرتی ہے۔ وائز کا مقصد، وائز میں لفظ باطل 22 آیات میں 28 بار ظاہر ہوتا ہے۔ سلیمان یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اس دنیا میں ساری دنیاوی طاقتیں، شہرت، دولت اور عورتیں جن سے وہ لطف اندوز ہوا، باطل ہی باطل، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ تاہم وائز کی کتاب اس سورج کے نیچے باطل کے ساتھ ختم نہیں ہوتی ہے اور اب معنی کی تلاش کرتی ہے۔ اس سورج کے نیچے رہنے والوں کو کوئی امید نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ باطل کا مطلب، بائبل تخلیق سے بے ترتیبی، خالی پن اور اندھیرے کی حالت سے بحالی کی بات کرتی ہے۔ ایسا ہی وقت تخلیق کا اور بنی اسرائیل کی گنہگار زندگی کا تھا، اور یسوع مسیح کو نہ جاننے والی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ وائز بے ترتیبی، خالی پن اور اندھیرے کے باطل سے نئی تخلیق کی تصویر پیش کرتی ہے۔ وائز میں باطل کے معنی ہیں، سورج کے نیچے ہر چیز ہے۔ دانشمندی اور علم باطل ہیں۔ وائز کہتا ہے کہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا، پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا؟ یہ بھی بطلان ہے۔ دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے کہ حکمت اور علم جنہیں اس دنیا میں اس سورج کے نیچے تلاش کیا جاتا ہے اور دنیا میں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ بھی بے معنی ہے۔ پولس رسول نے خدا کی حکمت اور علم کی اہمیت کا، مسیح یسوع کو اپنا خداوند جاننے کا
यीशु मसीह के अंदर हिकमत और इल्म के पोशीदा खजानों का ऐलान किया। और पतरस रसूल ने ऐलान किया, हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। शादमानी, हंसी और खुशी बुतलान है। वाइज ने इस दुनिया में सूरज के नीचे बतौर बातिल, खुशी और शादमानी के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने अपने दिल से कहा, मैं तुझे खुशी में आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले। लो, ये भी बुतलान है। मैंने हंसी को दीवाना कहा और शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल। लेकिन जो यीशु मसीह में हैं, उनके लिए हकीकी खुशी है। पौलुस रसूल ने ऐलान किया कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यह सूरज के नीचे दुनिया की खुशी नहीं, बल्कि खुदा के जरिए से यीशु मसीह में होने की खुशी है। मेहनत भी बुतलान है। वाइज ने ये कहते हुए कि इस सूरज के नीचे हम इस दुनिया में जो भी मेहनत करते हैं वो बातिल है, कहा, क्योंकि आदमी को उसकी सारी मुशक्कत और जानफशानी से जो उसने दुनिया में की क्या हासिल है, क्योंकि उसके लिए उम्र भर गम है और उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं पाता। ये भी बुतलान है। फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी दस्तकारी को देखा कि उसके सबब से आदमी अपने हमसाया से हसद करता है, और ये भी बुतलान और हवा की चरान है। कोई अकेला है और उसके साथ कोई दूसरा नहीं, उसके ना बेटा है ना भाई, तो भी उसकी सारी मेहनत की इंतहा नहीं, और उसकी आंख दौलत से सैर नहीं होती। वो कहता है, मैं किस लिए मेहनत करता और अपनी जान को ऐश से महरूम रखता हूँ। ये भी बुतलान है। हाँ, ये सख्त दुख है, लेकिन उन सब की मेहनत जो यीशु मसीह में है बेकार नहीं है। पौलुस रसूल ने ऐलान किया, बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। शरीर और रास्तबाज के काम भी बातिल हैं। वाइज ने यह कहते हुए कि सूरज के नीचे रास्तबाजी और बुराई जो इस दुनिया में वस्फ के तौर पर तस्लीम की गई वो भी बातिल हैं, कहा कि चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बशिद्दत माइल है। अगरचे गुनहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूँ कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस हैं और उसके हजूर कांपते हैं। लेकिन गुनहगार का भला कभी ना होगा और ना वो अपने दिनों को साया की मानित बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हजूर कांपता नहीं। एक बतालत है जो जमीन पर वकू में आती है कि नेकोकार लोग हैं जिनको वो कुछ पेश आता है जो चाहिए था कि बदकिरदारों को पेश आता, और शरीर लोग हैं जिनको वो कुछ मिलता है जो चाहिए था कि नेकोकारों को मिलता। मैंने कहा यह भी बुतलान है। ताहम बाइबल ऐलान करती है कि अगरचे दुनिया में नेक लोग नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों ने खुदा की रास्तबाजी हासिल की है वो रास्तबाज ठहरे। कसरत भी बुतलान है। वाइज ने यह कहते हुए कि सूरज के नीचे इस दुनिया में लुत्फ अंदोज होने वाली कसरत बातिल है, दावा किया कि नेज हर एक आदमी जिसे खुदा ने मालो असबाब बख्शा और उसे तौफीक दी कि उसमें से खाए और अपना बखरा ले और अपनी मेहनत से शादमान रहे, ये तो खुदा की बख्शिश है। बस वो अपनी जिंदगी के दिनों को बहुत याद ना करेगा, इसलिए कि खुदा उसकी खुश दिली के मुताबिक उससे सलूक करता है। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी और वो लोगों पर गिरा है। कोई ऐसा है कि खुदा ने उसे धन दौलत और इज्जत बख्शी है, यहाँ तक कि उसको किसी चीज की जिसे उसका जी चाहता है कमी नहीं, तो भी खुदा ने उसे तौफीक नहीं दी कि उससे खाए, बल्कि कोई अजनबी उसे खाता है। ये बुतलान और सख्त बीमारी है, लेकिन यीशु मसीह में कफायत है। पौलुस रसूल ने कहा, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने सैर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है।
سب کا انجام ایک جیسا ہے۔ وائز نے یہ کہتے ہوئے کہ اس دنیا میں وہ ہر چیز جو قدر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے، جیسے راست بازی، اچھائی، صفائی اور قربانی، سب باطل ہیں۔ کہا کہ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، اور اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا، ایک ہی حادثہ واقع ہوتا ہے۔ جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں، ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ سورج کے نیچے سے یسوع مسیح تک۔ تو آپ اتنے سالوں سے سورج تلے محنت مزدوری کے بتلان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا اوپر والے کو تلاش کرنے سے؟ پولس رسول نے اعلان کیا، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ مندرجہ بالا کی تلاش کی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ یسوع مسیح میں زندگی ہے۔ ہم یسوع مسیح میں نئے بن جاتے ہیں۔ پولس رسول نے اعلان کیا، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ وائس کہتا ہے، میں نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے۔ ہم ابدیت کے لیے ایک دل رکھتے ہیں کیونکہ ہم آسمان سے ہیں۔ پولس رسول نے کہا، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ اور وائز نے کہا، جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں۔ میں نے 1000 میں سے ایک مرد پایا، لیکن ان سبوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرد ہے لیکن عورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ایک عورت کی حیثیت سے دیکھنا بہتر ہے جو دلہا یسوع مسیح سے مل سکے، کیونکہ کوئی راست باز نہیں ہے۔ لہٰذا جواب یہ ہے کہ ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ وائز نے کہا، 1 سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ پھر اگر 2 اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ مطلب یہ ہے کہ گنہگار کے لیے تنہا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن دوسرے کامل انسان یسوع مسیح کے وسیلے سے اچھا صلہ مل سکتا ہے۔ چنانچہ وائز نے یہ کہتے ہوئے کہ اس سورج کے تلے خوشی کی تلاش نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ابدی زندگی کی برکات کے لیے خواہش کریں۔ کہا کہ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے۔ خدا کے کام معلوم نہیں ہو سکتے ہیں۔ وائز نے کہا، انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو، پر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا تو خدا کے کاموں کو جو کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا، یہاں تک کہ اگر اس سورج کے تلے ساری زندگی تمام حکمت، علم، محنت، کوشش، دولت اور راست بازی کو متحرک کر دیں تو بھی ہم خدا کے کام کو نہیں جان سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس خدا سے ڈرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے۔
وائز نے یہ کہتے ہوئے کہ سب کچھ خدا کی خود مختار وزارت کا حصہ اور خدا کے ہاتھ میں ہے کہا، ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانشمند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ اور وائز نے اعلان کیا، اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے۔ سورج کے نیچے رہتے ہوئے یہ سوچنا کہ یہ دنیا سب کچھ ہے، ہمیں مصیبت کے ایام کے آنے سے پہلے خالق کو یاد رکھنا چاہیے۔ خدا پر اعتقاد۔ وائز وضاحت کرتا ہے کہ سورج کے تلے زندگی میں خدا کی مرضی کے بغیر جتنی بھی مشقتیں ہیں باطل ہیں، لہٰذا اس نے کہا کہ اس سورج کے نیچے دنیا کی پیروی نہیں کرنا، بلکہ یہاں تک کہ اسی سورج کے نیچے خدا پر انحصار کرنے اور اعتقاد کرنے کی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ سب کچھ خدا کے وقت پر ہوگا اور تمام مشکلات اور حالات میں خوش اور شادمان رہنا ہے۔ اس طرح کی خوشی خالق پر مکمل اعتماد سے ہی مل سکتی ہے۔ وائز کا اختتام، خدا سے ڈرو۔ وائز نے دعویٰ کیا، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ اول ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے، یہ پوری بائبل کا موضوع ہے اور خدا نے بار بار لوگوں اور واقعات کے ذریعے اس کی بات کی ہے۔ وائز نے کہا، مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں۔ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب خدا کو خدا ماننا ہے۔ بائبل نے خبردار کیا ہے کہ خدا سے نہ ڈرنا بدی ہے۔ خوف وہ دل ہے جو خدا سے جو ہر فعل کو بھلا یا برا عدالت میں لاتا ہے محبت کرتا ہے اور ڈرتا ہے۔ دوسرا، اس کے احکامات کی تعمیل کرنا۔ موسیٰ کی 5 کتابوں پر مبنی توریت عہد نامہ قدیم کا آغاز الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا۔ جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ تاہم کیونکہ خدا پہلے ہی جانتا تھا کہ خدا کے لوگ اس عہد کو برقرار نہیں رکھ سکتے، اس نے دنیا کی تخلیق سے قبل یسوع مسیح کے وسیلے سے صلیب کی خوشخبری اور خدا کی راست بازی کے ذریعے نجات کا منصوبہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نامہ قدیم کی تاریخ کے بعد خدا نے یہ کہہ کر نئے عہد نامے کی بات کی، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا عہد کو تکمیل تک پہنچانے والے کے طور پر کام کرے گا۔ اور عالم شرع کو جس نے پوچھا توریت میں کون سا حکم بڑا ہے، یسوع نے جواب دیا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اسی لیے پولس نے کہا، محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ لہٰذا خدا کے آئین، احکامات اور قوانین جن کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے وہ خدا سے محبت کرنا اور اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنا ہے۔ وائز کی کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ یہ انسان کا فرض ہے، لہٰذا
वाइस इन लोगों से जो खरूज के बाद बादशाह बने और सोचते थे कि ये दुनिया ही सब कुछ है, ये कहते हुए कि इस जमीन पर उनकी कोशिशें सब बातिल हैं, अयूब, जबूर और इमसाल से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र में इल्ज़ामात आयद करती है। उसने ये भी बताया कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम खुदा से डरते हुए ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि हम खुदा के काम को नहीं जान सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा निजात दहिंदा यीशु मसीह के काम और नक्श को जाहिर किया जा रहा है। अब हम नज़मों की आखिरी किताब गज़ल गज़लात में खुदा के बच्चों के लिए दुल्हा यीशु मसीह की मोहब्बत को देखना जारी रखेंगे। एक कहानी जारी है।